سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج تیسرے پہر پشاور کے قصہ خوانی بازار میں ایک بم دھماکے میں 30 افراد شہید ہو گئے۔ وزیراعظم نے پشاور میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ازبکستان کے صدر نے آج اسلام آباد میں صدر مملکت سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین میں نامناسب کارروائیوں سے گریز کرنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ سمیت ہندوتوا فورسز اور ان کے حامیوں سے دور رہیں۔ وزیر اطلاعات نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ سازشوں کے بجائے پاکستان کے خلاف کرکٹ کھیلے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پشاور کے علاقے کوچا سرالدار قصہ خوانی بازار میں آج سپہر ایک دھماکے میں 30 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں دھماکے کی مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ والٹن لاہور کے ماحول کے تحفظ کے لیے ریئل اسٹیٹ کے منصوبے سنگ میل ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ غیر استعمال شدہ سرمائے کو ان منصوبوں کے ذریعے قیمتی اثاثوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان منصوبوں کی کامیابی مالی وسائل پیدا کرنے کے لیے مالی خسارے کا شکار دیگر محکموں کے لیے ایک مثال ہوگی۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ ان جدید منصوبوں پر ترقیاتی کام بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام تینوں منصوبے اعلیٰ قومی مفاد میں ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ان منصوبوں کی تیز بنیادوں پر تکمیل کے لیے فعال اور جدت پر مبنی سوچ اپنائی جائے۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف نے آج اسلام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی 2016 میں اپنے خلاف اسلحے کے مقدمے میں آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کے وکیل پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صدر نے عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں کیونکہ وہ صدارتی استثناء ختم کر کے مثال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین ان کو استثناء دیتا ہے، تاہم وہ یہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ تمام خلفاء عدالتوں میں پیش ہوئے اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں۔ صدر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص عدالتوں کا احترام کرے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ مقدمات کا فیصلہ بروقت کیا جائے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبے میں ریسکیو 1122 کی ایئر ایمبولینس سروس شروع کی جا رہی ہے۔ آج لاہور میں پنجاب ایمرجنسی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل ایمبولینس سروس کا دائرہ کار بھی صوبے کے 27 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں پنجاب ایمرجنسی سروس امپلائیز ریگولیشن 2022 کی وصولی منظوری دی گئی اور کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون کو اس کے مسودے پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں امدادی اہلکاروں کے لیے رسک الاؤنس اور ایک بنیادی تنخواہ کی بھی منظوری دی گئی۔ عمان نے پاکستان کے ساتھ اپنا تجارتی حجم مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جو کورونا وبا سے متاثر ہوا تھا۔ کراچی کے ایوان صنعت و تجارت کے دورے کے دوران عمان کے قونصل جنرل محمد نصیر حامد المباسالی نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باعث پاکستان اور عمان کا تجارتی حجم $65 کروڑ سے کم ہو کر $25 کروڑ ہو گیا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کی طرف سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین کے خلاف روس کے خصوصی فوجی آپریشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازع میں نامناسب کارروائیوں سے گریز کرنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل ہاشمی نے سفارتی ذرائع کے ذریعے ایک ہفتے سے جاری بحران کو حل کرنے میں ناکامی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کی شدت میں کمی، بے گھر اور متاثر ہونے والے لوگوں کی مشکلات سے نمٹنے کے لیے اس کا سفارتی حل ناگزیر ہے۔ پاکستانی نمائندے نے کہا کہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت ذمہ داریوں کو ہمیشہ ترجیح دی جائے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ سمیت ہندوتوا فورسز اور ان کے حامیوں سے دور رہیں۔ یہ پوسٹرز کشمیر بچاؤ موومنٹ، اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ فورم اور دیگر حریت پسند گروپوں کی طرف سے سری نگر اور مقبوضہ وادی کے دیگر حصوں میں چسپاں کیے گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی جاری ہوئے ہیں۔ پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ ہندوتوا سے متاثر بی جے پی اور اس کے ساتھیوں کی حمایت کرنا کشمیر کے نصب العین کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما محمد یوسف ٹیریگامی نے دیہی دفاعی کمیٹیوں کی بحالی کو قوموں کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مقبوضہ وادی بھر میں دیہی دفاع کمیٹیوں کی تشکیل کا وزارت داخلہ امور کا اقدام فیصلے تبدیل کرنے میں ایک اور اضافہ ہے۔ محمد یوسف ٹیریگامی نے سری نگر میں ایک بیان میں بھارتی حکومت اور مقبوضہ کشمیر کی انتظامیہ کے دیہی دفاع کمیٹیوں کی بحالی کے منصوبوں کو خطرناک قرار دیا کیونکہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ امریکہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ روس اور یوکرین کے مذاکرات سے روس کی فوجی کارروائی فوری طور پر روکنے اور یوکرین سے فوجی واپس بلانے کی راہ ہموار ہوگی۔ نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر روبنسن نے کہا کہ روس اور یوکرین کے مذاکرات آج مکمل ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کا نتیجہ روس کی جانب سے فوجی مداخلت فوری روکنے اور یوکرین سے انخلاء کی صورت میں نکلے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے 24 سال کے وقفے کے بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے پاکستان کے دورے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ سے محبت کرنے والے ہمیشہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کی تعریف اور احترام کرتے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم ایک دلچسپ اور کانٹے دار مقابلوں کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے دونوں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے بھارت سے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کی بجائے کرکٹ کھیلے۔ آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلوں کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے جلد اسٹیڈیم آئیں گے۔ کرکٹ راولپنڈی میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن چائے کے وقفے تک 171 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک رہے گا جبکہ خیبر پختونخوا اور مغربی بلوچستان میں شام اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور اور پشاور 23، کراچی 32، کوئٹہ 20، گلگت 18، مری 12 اور مظفرآباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ اور بارامولہ میں موسم خشک جبکہ لیہ میں سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ -3، جموں 24، اننت ناگ اور شوپیاں میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ